اگست 1947 کو جی سر. ایک ٹرین لاہور پہنچتی ہے. ٹرین کی 16 سے 20 بوگیاں ہیں. سر. ایک ڈرائیور ہے جو روکتا ہے, صرف ڈرائیور ٹرین سے باہر آتا ہے, باقی ٹرین میں صرف لاشیں. یہ واقعہ ہے پاکستان ہندوستان کی تقسیم کا. جی سر. سب کو ذبح کیا. آج کل کی جنریشن جو ہے, جس کو جین زی کہتے ہیں یا پوسٹ ملینیلز کہتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے کیسی قربانیاں دی. زومبیز ہے خاص آئیڈیالوجی کی. جی. کل آپ نے ایک تقریر سنی ہوگی چیف آف آرمی اسٹاف سر. سب, میرا دل تو جوش سے بھر گیا جب انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو پاکستان کی کہانیاں سنا. آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ دیکھیے حسن صاحب, دیکھیں یہ پاکستان کے اندر جو فوج کے سربراہ ہوتے ہیں, ان کی جو تقریر ہوتی ہے وہ کوئی معمولی تقریر نہیں ہوتی. اس کے اندر جو ہے وہ ایک پورا نیریٹو چھپا ہوتا ہے. وہ ملکی معاملات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور ان کے جو نیبرز کنٹریز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی, اور ملک کے اندر جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے چیزوں کے اوپر, جو پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایک ان کا خطاب جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. چونکہ افواج پاکستان اس ملک کا جو ہے وہ ایک مضبوط ادارہ ہے, تو اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی تقریر بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. گزشتہ روز میں نے بھی وہ تقریر سنی, اس کنونشن کی. پرائم منسٹر پاکستان بھی اس کے اوپر بولے. ایک بہت بڑا کنونشن تھا, 1500 کے قریب آپ نے غیر ملکیوں کو مدعو کر رکھا تھا. عاصم ریر صاحب نے اس کے اوپر بڑی واضح طور پر بولی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بولنی بھی چاہیے تھی, جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. اور وہ تھی مایوسی کے خلاف ایک نیریٹو انہوں نے بنایا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کو جو مایوسی نظر آ رہی ہے اب اس سے نکلا ہے نا, آپ کتنی دیر اس میں بیٹھیں گے. اچھا, اس کی ان کی آرمی چیف کی اگر تقریر کو ہم پوائنٹس وائز دیکھیں تو وہ تقریر ہمیں سب سے پہلے جو اس کا پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ آتا ہے کہ نوجوانوں پر اعتماد کرے. انہوں نے اپنی تقریر نے نوجوانوں پر اعتماد کیا, اس کا اظہار بھی کیا. پھر مایوسی کے خلاف ان کا نیریٹو ہے, پھر تعلیم اور علم کی اہمیت پر انہوں نے زور دیا, پھر قومی یکجہتی کا پیغام بھی ان کی اسپیچ میں آیا. دہشت گردی کے خلاف جو دو ٹوپ موقف ہے, دیکھیں آرمی چیف کا جو موقف ہوتا ہے دہشت گردی کے اوپر وہی پرویل کرتا ہے, اور جو دو ٹوپ موقف کا وہ ذکر کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ضروری ہے. انہوں نے بتایا ہارڈ اسٹیٹ کی بات. ہاں انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 1500 لوگ آئیں گے اور آ کے آپ کا بلوچستان لے جائیں گے. یار مجھے حسن صاحب ایک بات بتائیں, امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں, ان ریاستوں کے اندر کئی ریاستیں یہ کوشش کر چکی ہیں کہ وہ امریکہ سے جدا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بندوق اٹھا لی ہے ریاست کے خلاف, انہوں نے بندوق اٹھا لی ہے. امریکہ کا چہرہ نیو یارک, شکاگو, ٹیکسس, لاس اینجلس, لاس ویگس, اس کے علاوہ آپ امریکہ میں جائیں آپ کو امریکہ میں بھی غربت نظر آتی ہے. جو دور کے اسٹیٹس ہیں, کیلوراڈو ہے یا دیگر اسٹیٹس ہیں, ان کے دیہات ہیں, وہاں پر بھی غربت ہے, وہاں پر بھی ترقی نہیں پہنچی. وہ لوگ کیا انہوں نے بندوق اٹھا دی, وہ ٹرمپ صاحب کے خلاف یا امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہتے ہیں جی ہماری ریاست, ہماری ایک اسٹیٹ علیحدہ کرتے ہیں, ہمیں نیا جو ہے وہ امریکستان بنانا. آپ کو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں, آپ اس ملک کا حصہ ہیں. او بھائی آرمی چیف صاحب نے آپ کو روکا ہے کہ آپ ریاست کا حصہ نہ بنیں, آپ تعلیم حاصل نہ کریں, آپ جو ہے وہ شعور حاصل نہ کریں, آپ ہیلتھ کے اندر پروگریس نہ کریں, آپ انفراسٹرکچر کے اندر پروگریس نہ کریں. آپ اپنی یہ جو 2% کے لارڈز ہیں جو وہاں پر جو 2% کے لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں, فیوڈلز بیٹھے ہیں, آپ وہ کبھی آپ کہتے ہیں جی آپ نے پپی صاحب کو شہید کر دیا, کبھی آپ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو کر دیا. آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے. میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر ڈاکو گھسائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ مفاہمتی راستہ تلاش کریں, آپ انہیں گولی ماریں گے. تو ان کی جو تقریر تھی بلوچستان کے اوپر, میں کہتا ہوں کہ ایز اے اسٹیٹسمین شپ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے یہی بنتی تھی کہ یہ ممکن ہے کہ 1500 بندے ہیں بندوق لے کے کھڑے ہو گئے, کبھی پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, کبھی پہاڑوں سے ہم نیچے آ جاتے ہیں. اچھا, اور ان کی تقریر کا جو چھٹا پوائنٹ تھا وہ دیکھیں وہ جو مظلوم اقوام کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا, لیبیا, شام, عراق, وہ بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس. ہم اس کو پوائنٹ وائز اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اور 7واں جو اہم پوائنٹ تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ, میں نے ویسے پہلے نہیں دیکھا, پہلے یہی ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی
ڈی جی آئی سی پی آر صاحب جو ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو صحافی سوال کرتے ہیں. پہلی دفعہ انہوں نے براہ راست سوال بھی لیا کہ آپ کریں نوجوانوں کو، کیا آپ سوال کریں، کھل کے کریں. اور میں بتاؤں کہ پاکستان آرمی نے گزشتہ کئی سالوں سے NDUA کانفرنس آرگنائز کرواتے ہیں. بلوچستان کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، تو اس کانفرنس میں جو ہے وہ لوگوں کو بلواتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے اس کانفرنس میں مجھے بھی مدعو کیا ہے، اور میں آئندہ کی پروگرام بلوچستان سے ہی کروں گا آپ کے ساتھ. تو اب دیکھیے میرا ایک اپنا نظریہ ہے، میں ایک نظریہ لے کے جا رہا ہوں نا وہاں پر سیکھنے کے لیے. تو مجھے کیا فوج نے کوشچن سے روک دینا؟ نہیں نا، کبھی نہیں روکنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جو فوج کر رہی ہے پاکستان کے اندر. دیکھیے مضبوط ادارہ ہے نا، اس نے اپنے ادارے کے اندر سے کرپشن ختم کی، اس میں میرٹ کو امپوز کیا. ٹھیک ہے، وہاں پر ایک آپ سسٹمائز چیزیں کر رہی ہیں. اب وہ سسٹم کے اندر وہ ادارہ پروان چڑھ رہا ہے. آپ کو پروان چڑھتا ہوا ادارہ قابل قبول نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے حسن صاحب وہ لیبیا، شام، لبنان بن جائے، وہ عراق جیسا بن جائے. افواج کو آپ توڑ دیں، بلوچستان اٹھے، وہ فوج کے خلاف ہزار سائی کرے، سندھ سے فوج کے خلاف آوازیں آئیں، KP سے فوج کے خلاف آوازیں آئیں، تو ہر جگہ سے ان کے خلاف آوازیں آئیں، تو پھر فوج کی طاقت کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. کیا گولا بارود فوج کا؟ فوج کی طاقت تو سویلینز ہی ہے. فوج کی طاقت عوام ہم میں سے ہے. فوج کی طاقت عوام ہے. عوام جب تک فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور فوج کا جو مرال ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے.